وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے مضطر، یعنی جو بہت زیادہ مصیبت میں ہو، مصیبت زدہ شخص، اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ کسی کے حق میں اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ پریشان ہو اس سے دعاؤں کے لیے ضرور کہیں، کیونکہ ایک شخص بہت زیادہ پریشان ہے اور رات دن وہ اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، تو پھر بھی وہ پریشان ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے مصیبت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دعا کے لیے ضرور کہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مظلوم۔ مظلوم اگرچہ کوئی بھی ہو، یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ مسلمان ہی کوئی مظلوم ہو، کوئی مسلمان کے اوپر ہی ظلم کیا گیا تو وہی مظلوم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، سمجھ رہے ہو؟ یہاں تک کہ مظلوم چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو تو مظلوم کی دعا اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر مظلوم کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر مظلوم ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ مظلوم کہتے کس سے ہیں؟ دیکھیے مظلوم کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ خام خواہ اس کو پیٹا جا رہا ہے، خام خواہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے اور چوری کے جرم میں اس کو پیٹا جائے، مارا جائے تو وہ مظلوم نہیں ہے، اس پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو اس کی چوری کی سزا دی جا رہی ہے، تو وہ مظلوم نہیں ہے۔ جو شخص خام خواہ کسی کو پیٹ رہا ہے، یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، راستہ چل رہا تھا، خام خواہ اس کو مار رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں اس کو دے رہا ہے، تو یہ مظلوم ہے، اس کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم راستے میں جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی کتا یا کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں بالکل پریشان نہیں کر رہا ہے، ہم اپنے راستے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک ظلم ہے، تو ہم ظلم کر رہے ہیں ایک جانور کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر ہم راستے سے جا رہے ہیں، کوئی کافر ہمیں ملا، ہم اس کو خام خواہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو خام خواہ اس سے جھگڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ظلم ہے، تو ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو وہ مظلوم ہو گیا۔ تو مظلوم کے بد دعا سے ڈرنا چاہیے، بات سمجھے نہیں؟ اس طریقے سے ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کر رہا ہے، جو مظلوم پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، خام خواہ کسی کو پیٹنا۔ تو اس لیے یاد رکھیں مظلوم کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں والد کی دعا۔ تو ہمیشہ والدین کی قدر کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ خاص طور سے باپ کی، میں یہ نہیں کہتا ماں کی نہیں، ماں کی بھی فضیلت میں آپ کو بتاؤں گا۔ والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ جلدی سنتے ہیں، بات سمجھے؟ سنتے تو اللہ سب کی ہے لیکن اس کو جلدی سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، تو والد کی بد دعا ان اولاد کے حق میں ضرور لگتی ہے۔ اس لیے والدین کی قدر کرو، والدین کی عزت کرو، ان کی دعائیں لو، تو ان کی دعائیں اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہیں۔ چوتھا نمبر پر آتا ہے عادل بادشاہ۔ ایسا بادشاہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انصاف کرنے والا بادشاہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ظلم سے سخت نفرت کرنے والا بادشاہ۔ ایک بادشاہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہے، تو اگر اس بادشاہ پر کوئی الزام لگائے اور پھر اس نے بد دعا کر دی اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو عادل بادشاہ ہوتا ہے، جو بادشاہ انصاف کرتا ہے، اگر وہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب بات آتی ہے 5ویں نمبر آدمی کی، یعنی 5واں آدمی جس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ ہے نیک آدمی، بات سمجھ رہے ہو؟ نیک آدمی رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازوں میں غفلت نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری میں غفلت نہیں کرتا، اور نیک آدمی ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے نیک آدمی ہے، دیکھیے دل کا جو حال ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سمجھے؟ لیکن ہمارے سامنے ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے اور رات دن اللہ سے مانگتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ نیک آدمی ہے، واقعی میں ہمیں نیک لگ رہا ہے، تو اس سے بھی دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، بات سمجھ رہی ہے؟ تو اس کی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس کو پریشان کیا
تو اس کی بد دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نیک آدمی، نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دعاؤں کے لیے کہو، دعا کریں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ 6 نمبر پر بات آتی ہے اولاد، سمجھ رہے ہو؟ کون سی اولاد؟ وہ اولاد جو والدین کی فرما بردار ہے، جو والدین کی فرما بردار ہے، تو ایسی اولاد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹر کہاں سے ہے؟ والدین سے، اور والدین کی ناقدری کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے والدین کی فرما برداری اگر ہم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے والدین اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا خاص مضبوط تعلق ہو گیا والدین سے، تو ان کا رابطہ ہو گیا آپس میں دعاؤں کا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرو، ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اچھا جی، 7 نمبر پر آتے ہیں مسافر کی دعا۔ ایک شخص سفر میں جا رہا ہے، اب وہ سفر کیسا ہے؟ کیسا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جماعت میں جا رہا، اللہ کے راستے میں جا رہا، وہ بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی اچھے کام کے لیے سفر کر رہا تو وہ بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی کاروبار کے لیے سفر کر رہا تو وہ بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ تو سفر، مسافر جو ہوتا ہے، جو سفر کر رہا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہم پریشان کریں گے تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو سفر کر رہا ہے خاص طور سے مسافر کے لیے، تو اس لیے خاص طور سے جو مسافر ہوتا ہے ان سے ہمیں دعاؤں کے لیے ضرور کہنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے حجاج، جو شخص حج کے لیے گیا ہے، بات سمجھے، یعنی جب تک وہ گھر واپس نہ آئے اس وقت تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے جو شخص آپ کے کنبے سے یا آپ کے گھر سے کوئی حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو اس سے دعاؤں کے لیے ضرور کہو، کیونکہ وہ ایسے پاکیزہ جگہ میں جا رہا ہے جہاں پر ہر کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ شخص جا رہا ہے آپ نے اس کو توفیق دی، اس کو خوش نصیب بنایا، تو اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یا اللہ جس جگہ میں یہ جا رہا ہے، یعنی اتنی پاکیزہ جگہ میں یہ جا رہا ہے، ہمیں بھی توفیق دینا، اور جیسی بھی ہماری کمزوری ہے، سمجھ رہے ہو، اس کمزوری کو ختم فرما۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو حاجی ہوتا ہے اس سے دعاؤں کے لیے ضرور کہو، کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ میں جا رہا ہے، اور جب تک وہ واپس آئے جب تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر، واقع میں آپ کا دل صاف ہے اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بھائی کس کی دعا قبول کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن ہم امیدیں کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہو گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں، اب جو میں نے یہ 8 لوگ آپ کو بتائے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ظلم کرو گے، آپ ان کو خام خواہ ان کو پریشان کرو گے تو ان کے بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔